الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے سارے۔ ابھی جو 8واں شعبہ ہے جو اس بات کے اوپر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو لہذا جس چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے وہ نہیں ہوگی، یہ قانون جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور مصنف نے کہا کہ یہ شعبہ بھی بہت قدیم ہے، حتیٰ کہ قبل اسلام بھی کیا ہے یہ شعبہ پایا جاتا تھا، جسے قرآن مجید نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہی اعتراض اٹھایا کہ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو اس شعبہ کا جو قانون ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہی چیز موجود ہوتی ہے، اور جسے ہم نہیں دیکھ سکتے وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو مصنف نے کہا یہ حقیقت میں اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ انتہائی جو ہے وہ یعنی کوئی اس سے آپ دلیل نام کی چیز نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک سطحی قسم کی اور بے وقوفانہ قسم کی کیا بات ہے کہ بھئی جس کو ہم نہیں دیکھ رہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر یوں کہہ دیتے نا کہ جس کو ہم نہیں دیکھتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہو، ممکن ہے کہ وہ موجود ہو، ممکن ہے کہ وہ موجود نہ ہو، تو پھر کیا ہے یہ درست بات ہے، کیونکہ ان دو چیزوں میں لازمہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم نے نہیں دیکھا یا ہم نے اسے نہیں دیکھ پا رہے تو اس سے یہ لازمہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ چیز نہیں ہوگی۔ ان دو چیزوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی عدم وجود شیء و عدم مشاہدت ذالک شیء، اس چیز کا آپس میں کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اور مصنف نے کہا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک سطحی قسم کی اور بے وقوفانہ قسم کی بات ہے کہ تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اس طرح کی فلسفی بیان کرنے والے اور اس طرح کی دلیلیں بیان کرنے والے استادوں کو اپنے شاگردوں کے منہ سے بھی کیا ہے کھانی پڑی ہیں۔ ایک جو استاد ہے وہ بڑے وثوق سے طلاب کو یہ بتا رہا تھا، اپنے طلاب کو، کہ دیکھو بھی جو چیز ہم نہیں دیکھتے تو وہ نہیں ہوتی، جو دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے، لہٰذا جس کی چیز کو آپ نے نہیں دیکھا وہ نہیں ہوگی۔ تو ایک طالب علم نے اٹھ کر کہا کہ ہاں بھی آپ بتائیں کہ جو ہمارا استاد ہے اس کی عقل ہے یا عقل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو طلاب نے کہا کہ بھئی عقل جو ہے وہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، استاد نے کیا قانون دیا ہے، جس چیز کو نہیں دیکھتے وہ نہیں ہوتی، تو بتاؤ کیا تم نے استاد کی عقل کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا کہ نہیں دیکھا ہم نے۔ خود استاد سے پوچھا بھی آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا، کہ پاس ثابت ہوا کہ آپ کی عقل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مصنف کہتے ہیں یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی یعنی باتیں ہیں کہ پرانے جو ہے وہ دور میں بھی لوگ جو ہے وہ اس شبہ پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں، اور آج کے دور میں تو جدید سائنس وغیرہ کی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سگنل ہو گئے، باقی چیزیں ہوں گئی جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن ہوتی ہیں، یعنی یہی بجلی کی تار کی مثال لگا لیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤ، وہ کہیں گے نہیں بجلی ہے، بجلی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تار نظر آ رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہاتھ لگاؤ بھی، بجلی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے تو بجلی ہوتی نا، تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے بجلی نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات ہیں، اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ مجھے کرنٹ دیتی ہے، میرے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ اسے دیکھ پا رہے ہوں، بلکہ ضروری کیا ہوتی ہے کہ اس کے آثار کو آپ محسوس کر رہے ہوں، اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے وجود کے متعلق بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے آثار کو تو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ پورا جو جسم آپ کا بنا ہوا یہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ یہ کیسے بن گیا؟ خود بخود بن گیا کیا؟ یہ جو نیوران کی پوری خربوں نیوران ہیں ان کے اندر کیا پیدا ہو رہی ہے؟ بجلی پیدا ہو رہی ہے، الیکٹران پروٹون کی حرکت پیدا ہو رہی ہے، یہ چاند سورج کی حرکت پیدا ہو رہی ہے، کیا چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں؟ یہ چیزیں محسوس نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ بجلی کو ہاتھ سے محسوس کر کے کہتے ہیں کہ بجلی ہے، ایسے ہی آپ اپنے آپ کو محسوس کر کے کہیں کہ میں جب ہوں تو پھر اس کا بنانے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ دو چیزیں
جو آپ آپس میں جوڑ رہے تھے کہ چیز وہی ہوتی ہے کہ جس سے ہم دیکھیں گے، اور حضرت موسیٰ کی قوم والا دعویٰ کریں گے کہ جب تک نہیں دیکھیں گے تو مانیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو یہی بات ہے کہ پھر آپ بجلی کو بھی نہ مانو، جب تک دیکھ نہیں لیتے بجلی کو نہ مانو، اور بجلی کو ظاہری بات تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بجلی کے فقط کیا ہے آثار کو محسوس کر سکتا ہے، جیسے سگنل کیا ہے، سگنل کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، سگنل کی فقط علامات ہوتی ہیں، وہ انسان کیا محسوس کر سکتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں اور پرانے دور میں یہ بات بڑی واضح سے تھی کہ بھئی ایک چیز کے اگر ایفیکٹس اور آثار آپ کو مل رہے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں بھی تھی، آثار سے آپ پہنچ سکتے ہیں اس چیز کے وجود تک۔ جیسے مولا امیر النظام کے خطبات میں ہے کہ اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں اور جو اس کا جو فضلہ ہے، اس کو دیکھ کے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اونٹ یہاں سے گزرے ہیں، حالانکہ اونٹوں کو نہیں دیکھا ہوتا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری کائنات ہے، اس کو آپ دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا خالق ہوگا، اس کا بنانے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اصل کیا قانون یہ ہے، وگرنہ اگر آپ اس قاعدے کلیے کے اوپر آ جائیں کہ جی جو دیکھیں گے اسی کو مانیں گے، تو یہ کوئی یعنی دلیل نام کی چیز نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، اور عقل والوں کی دنیا میں اصلاً اس چیز کو ماننا ہی نہیں جاتا۔ جی آؤ سر۔ اچھا گزشتہ سوال ہے، ہاں اس موجود سے مراد، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر موجود علت کا محتاج ہوتا ہے، تو اس موجود سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے۔ ہاں مطلق بات کہہ دی ہے، لیکن مراد وہی ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتی، اس کی تفسیر آگے، ٹھیک ہے؟ مثلا کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہر جو ممکن موجود ہے اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم بات کہتے ہیں کہ وجود کے لیے علت چاہیے ہوگی، تو اس وجود سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں۔ جی جی، علت چاہیے ہوگی، ہو جائے ٹھیک۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ بھی وہ انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو لکھا ہوا دکھاتا ہوں کہ مصنف کیا لکھتے ہیں شروع میں کہ ہر موجود کے لیے علت چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں موجود کے ساتھ قید تو نہیں لگے ممکن، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو اعتراض ہے وہ لفظوں کے اوپر ہوگا، لیکن مصنف کی اس لفظ سے مراد فقط موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ممکن وجود مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بہرحال اس کو یعنی یوں اگر آپ دقیق لکھنا چاہتے ہیں پھر یوں لکھیں کہ کل موجود ممکن، ممکن کی صفت بھی ساتھ کیا لگا۔ اچھا یہ آٹھواں شعبہ کیا ہے؟ واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ تو آٹھویں شعبے کی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور نئی چیز نہیں ہے۔ الشبہۃ الثامنہ عدم امکانیت مشاہدۃ اللہ تعالی اینہ ہوا، کہ عدم امکانیت ہے کہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ ہذہ شبہ ہی الاخری من الشبہات القدیمہ، یہ بھی شبہ کیا ہے؟ قدیم شبہات میں سے ایک ہے، التی طرحت علی صعید وجود اللہ سبحانہ، کہ جو اللہ کے وجود کے متعلق پیش کیا جاتا ہے فی اطار مبحث علم لاہوت، علم لاہوت کے جو مباحث ہیں ان کے اندر ہی یہ پیش کیا جاتا ہے۔ حیث تشبث بہا الملحدون، کہ جو ملحد ہیں انہوں نے اس شبہ کو اپنایا ہے لتبریر عدم اعتقادہم، تاکہ وہ جواز پیدا کریں، تبریر تاکہ وہ جواز پیدا کریں، کس بات کا جواز پیدا کریں؟ کہ عدم اعتقادہم بے وجود اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ کے وجود کا اعتقاد نہیں رکھتے، زائمینہ یہ زام کرتے ہوئے کہ انہو لو کان موجودن، یعنی دلیل یوں بنے گی ان کی کہ لو کان موجودن، کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہوتی تو لرأیناہو، تو ہم اسے دیکھ پاتے، وعرفنا اینہ ہوا، اور یہ بھی جان پاتے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو پس اس کا الٹا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہم نہیں دیکھ پا رہے اور نہیں جانتے کہ وہ کہاں پہ ہے، تو پس وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہونے کو انہوں نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ رؤیت کے ساتھ جوڑ دیا، رؤیت ہوگی تو ہوگا، رؤیت نہیں ہے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یبدو ان هذه الشبہ، یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو شبہ ہے ناشیۃ الی حد ما من حالات نفسیہ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو شبہ ہے نا وہ انسان کے جو نفسیاتی پرابلم ہے نا وہاں سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عقلی بنیادوں پہ کیا پیدا ہوا، نفسیاتی مثالیں۔ فالانسان الذي يعيش في الحیات الدنیا، وہ انسان کے جو دنیا کی زندگی میں رہ رہا ہے تحت ظل عالم مادی، وہ کس کے سائے میں رہ رہا ہے؟ ایک ایسا عالم، تحت ظل عالم مادی، وہ ایک مادی عالم کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ ان کل ما حولہ محسوس لدیہ، جو بھی اس کے ارد گرد ہے ساری چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے، دیکھ رہا ہے۔
تو ناجد تو ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ جو فسر جميع ظواہر وفق کا، تو وہ تمام ظواہر کی تفسیر کرتے ہیں وفق ما یکتنف من احاسیس، اسی کے مطابق جو جس کو وہ کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، حواس خمسہ ہیں، جس چیز کو گرتے ہیں وہ اسی کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی بدبو آ رہی ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے کانوں سے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کوئی چیز ہے، ٹچ کرتا ہے کسی چیز کو کہتا ہے کوئی چیز ہے، دیکھ لیتا ہے، یعنی سارے حواس خمسہ سے۔ الامر الذی، یہی وہ سبب بنا ہے کہ الذی یسفر عن توہمہ، کہ جو ہمیں اس کے توہم اور اس تصور سے ہمیں کیا ہے انکشاف کرتا ہے۔ سفر یسفر یعنی کس چیز کو منکشف کرنا، یعنی اصل بات یہ وہی ہے کہ جو اس کا یہ جو توہم پیدا ہوا ہے نا، اور یہ جو وہ سوچ رہے کہ ان اللہ تعالیٰ یمکن ان یدرک، کہ اللہ کے لیے بھی کیا ہے ممکن ہے کہ اسے دیکھا جا سکے، اس کا ادراک کیا جا سکے، کما تدرک سائر الامور الماضیہ، جیسا کہ باقی ماضی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک مادی دنیا میں رہ رہا تھا اور سب میں وہ کیا ہے اپنے حواس خمسہ سے کام چلا رہا تھا، تو یہاں سے ایک چیز اس کے اندر یہ بھی پیدا ہوگی کہ اللہ کے متعلق بھی اس نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ جیسے میں مادی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، انہیں محسوس کر سکتا ہوں، تو ایسے میں اللہ کو بھی دیکھوں گا، محسوس کروں گا۔ ومن ثم ترخصت هذه الحالہ فی نفسی، اب یہ جو حالت ہے یہ اس کی نفس میں اتنی زیادہ راسخ ہو گئی کہ لتتحول الی وہم، کہ پھر ایک وہم میں کیا کنورٹ ہوگی، فہواہ، کہ جس وہم کا خلاصہ اور مفہوم کیا ہے کہ انہ جل شانہ من صنف المادیات المحسوسہ، کہ وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ گویا کہ اللہ کی ذات بھی کیا ہے مادیات کی صنف میں سے ہے، کہ جس سے ہم محسوس کر سکتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ ومن ثم نکون قادرین، اور پھر نتیجہ اس نے کیا نکال لیا کہ گویا کہ ہم قادر ہو گئے ہیں علی معرفتی بالحواس الخمسہ، کہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے کیا اسے جان سکتے ہیں۔ وحینما لم یجد ضعاف الناس، اور جب یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضعاف النفوس یعنی جن کے نفس کے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ کمزور لوگ، نفسیاتی پرابلم کے شکار لوگ، یہ جو ضعاف النفوس ہیں، جب وہ نہیں لم یجد، نہیں پا سکے، نہیں تلاش کر سکے، نہیں ڈھونڈ سکے، ما یبحثون عنہ، جس کے بارے میں وہ تلاش کر رہے تھے، یعنی الہ المادی، مادی جب خدا کو وہ نہیں ڈھونڈ سکے تو التزم جانب الانکار والالہا، تو وہ کس کی طرف چلے گئے کہ ہم اس کا کیا انکار کر دیتے ہیں، ہم کیا ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو مادی وجود کے کچھ اہل سنت میں بھی لوگ قائل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، ان کا خدا بھی کیا ہے بڑا خوبصورت ہے اور عجیب و غریب ہے، ہاں جی، ہاں وہ یہاں دنیا میں تو نہیں ڈھونڈ سکے اسے، تو کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، خوابوں میں ڈھونڈتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کیا ہم دیدار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مرزا انجینئر وہ کہہ رہا تھا کہ اس جنت میں تو میں نے جانا ہی نہیں ہے نا کہ جہاں پہ مجھے اللہ نظر نہ آئے، جس جنت میں اللہ کا وجود نہیں ہے، جس جنت میں اللہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس جنت سے میرا لینا دینا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جنت اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جاؤں اور اللہ کو کیا ہے دیکھوں کہ کتنا خوبصورت کیا ہے اللہ ہے، کتنا اچھا چل پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو مطلب کیا کہ جو مادی وجود ہے اللہ کا وہ انہیں دنیا میں نہیں مل پایا، تو وہ کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا خوابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ خواب میں ہم نے اللہ کو دیکھا، یا وہ کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں جنت میں کیا ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کا وجود مادی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ بحث آخر پہ آئے گی جب اللہ کی صفات کے اوپر کیا بحث چلے گی۔ تو مادی جو لوگ تھے اسی دنیا میں جو لوگ تھے، انہوں نے کیا ہے جب اس دنیا میں ان کو اللہ نظر نہیں آیا، مادی اللہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں نظر نہیں آ رہا، دکھ نہیں رہا، تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ هذه شبہ تضرب بجذورها یا تضرب بجذورها فی عہد الانبیاء والرسل، یہ جو شبہ ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پہ ہمیں ملتی ہیں، خود انبیاء اور رسل کے زمانے میں، یعنی جو انبیاء کا زمانہ ہے، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، وہاں پہ اس کی جڑیں میں ملتی ہیں۔ فإن بنی اسرائیل علی سبیل المثال، بنی اسرائیل کی آپ مثال لے لیں، انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کیا طلب کیا تھا کہ ان یریہم اللہ جہرتن، ارا یری یعنی حضرت موسیٰ دکھا دیں، ان یریہم اللہ جہرتن، کہ حضرت موسیٰ ان کو اللہ دکھائیں، جہرتن بالکل واضح یعنی اتنی ظاہری آنکھوں والا، کیا یؤمن بھی، تاکہ وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، یعنی ایمان لانا، اللہ کو ماننا موقوف ہو گیا دیکھنے کے اوپر۔ فقالوا له، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے، قرآن نے اسے یوں کوٹ کیا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ جب تم نے یہ جملہ کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم تمہاری اوپر ایمان ہی اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ وَأَسْرَ هَذِهِ النَّزْعَةِ الْمَادِيَّةِ، اور اسی جو مادی رجحان کا نتیجہ کیا نکلا کہ ذلوا، وہ گمراہ ہو گئے،
وخدعهم السامری، اور سامری نے انہیں دھوکہ دے دیا بمکری، اپنے مکر کے ذریعے سے، فعاکفوا علی عبادت العجل، اور وہ اسی بچھڑے کی عبادت پہ بیٹھ گئے سارے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ قرآن نے سے یہ پیش کیا ہے کہ موسیٰ تو تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن پھر بھی تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو ان کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا کر دی، اور تم ہی لوگ کیا تھے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ من المؤسف، یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اننا نرا هذه الشبهة وما شاكلها، کہ یہ جو شبہ ہے اور اسی طرح کے جو دیگر شبہات ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ من استدلالات مادیت بحتہ، کہ یہ فقط مادی استدلالات ہیں، اس کا جو تعلق ہے فقط مادی دنیا کے ساتھ ہے۔ قد انتشرت، اور یہ جو صبح ہیں یہ نشر کیے گئے ہیں، باقاعدہ پھیلائے گئے ہیں، علی نطاق واسع، ایک وسیع پیمانے پہ ان شبوں کو پھیلایا گیا، فی عصرنا الحاضر، ابھی موجودہ دور میں۔ یعنی انسان نے کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، انسان بہت آگے چلا گیا، لیکن ذہن اس کا ادھر ہی کھڑا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ اس وقت بھی اس کا یہی سوال ہوتا تھا کہ اللہ کہاں پہ ہے دکھاؤ، آج بھی کیا اس کا یہی سوال ہے کہ اللہ کہاں پہ ہے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ مادی ترقی سے اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا شعور ترقی کر جائے، انسان کا شعور تو اسی طرح ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو 1000 سال پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کہاں پہ ہے، ابھی جو 1000 سال بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ شعور پہلے سے ہوگا کہ بھئی اللہ کہاں پہ ہے، یہ سوال غلط ہے۔ اگلی نسلوں کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے پاس اور چیزیں ہوں گی، جیسے محاورتاً کہہ لیتے ہیں کہ آج کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر چلانا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آتا ہے یعنی ماں کی پیٹ سے سیکھ کے آ رہا ہے، نہیں آتا نہیں ہے، وہ اس کو چیز دے دیتے ہیں تو سیکھ لیتا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں تھی نہیں یہ چیزیں۔ فرض کریں کہ آپ بچپن کا اپنا زمانہ لے لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے زمانے میں کیا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بچپن میں نہیں تھے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھی ہمیں چونکہ بچپن میں چیز نہیں ملی تو ہم نہیں سیکھ سکتے، لیکن جو بچپن میں جس کو چیز مل گئی تو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس شعور ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، قرآن نے واضح کیا ہے کہ جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے تو تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ تو انسان ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا جائے گا لیکن اس کے سوالات، اس کے شعور اور اس کے جو بھی نظریات اور عقائد ہیں وہ پرانی رہیں گے، اس میں کیا ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ جتنا انسان اس میں غور و فکر کرے گا وہ اپنے حساب سے ترقی کرے گا، لیکن پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو پروفیسر ہے، ایک فلسفی ہے، اس کا بچہ بھی کیا پیدا ہو جائے، پروفیسر اور فلسفی پیدا ہو جائے، نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا وہ پھر کورا آ جائے گا، پھر اسے خود سے کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں ٹیکنالوجی میں اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ بچے آ گئے تو انہیں دوبارہ سے اپنی گاڑی بنانی پڑے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ جو والدین وغیرہ نے یا باقی لوگوں نے گاڑیاں وغیرہ ٹیکنالوجی بنا دی، اگلی نسل اس سے کیا کرے گی، استفادہ کرے گی، لیکن شعور میں ایسا نہیں ہے۔ شعور حاصل کرنے کے لیے ان کو خود کیا کرتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ جو پرانے سوالات تھے جن کے جوابات 12 دیے جا چکے، یہ پھر کیا پھیلائے جا رہے ہیں اور بڑے وسیع طریقے سے پھیلائے جا رہے ہیں، کیونکہ جوابات کو نہیں پھیلایا جا رہا، سوالات کو پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ پھر شبہ کیا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ مثلا قال احد رواد الفضا، کہ رواد الفضا کیا ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ٹی وی وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینکر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک جو اینکر ہے، سوشل میڈیا جو پرسن ہے، جو خبروں والا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، یعنی وہ رواد الفضا، ہاں ٹھیک ہے، جو ہاں آسمان میں کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، ایک ان کی کمپنی ناسا، ہاں ناسا کے ایک بندے نے کہا جو خلاؤں میں رہتے ہیں، مثلا خلاؤں میں جو بندے رہتے ہیں وہاں پہ ان زندگی گزارتے ہیں، تو ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، کہ اس نے تو آسمان میں اللہ کو دیکھے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ بھئی جوتا الٹا نہ کرو، اوپر کیا ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ توہین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اوپر اللہ بیٹھے ہوئے، آسمان سے اوپر ہوگا تو وہ تو پھر فضاؤں میں چلے گئے نا، خلا میں، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں اللہ نظر آیا، آپ کہتے تھے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال جراح، اسی طریقے سے جو سرجن تھا، ٹھیک ہے، سرجن سے جب کہا کہ بھئی اللہ کہاں پہ ہے، من حبل الورید، جو تمہاری شہر رہ گیا اس کے بھی قریب ہے، اس نے بہت سارے پوسٹ مارٹم کیے، انہوں نے کہا مجھے تو اللہ نہیں نظر آیا جو آپ کہہ رہے تھے اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرجن نے بھی یہ کہہ دیا کہ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدِ اللَّهَ، کہ اس نے نہ اللہ کو دیکھا، اور اسی طریقے سے اس نے کیا کہہ دیا کہ وَلَا الرُّوحَ، اس نے روح کو بھی کیا نہیں دیکھا، وہ روح کو بھی کیا سمجھ رہا تھا، ماضی سمجھ رہا تھا نا۔ کہاں پہ، فی احشاء مرضاہ، احشاء کیا ہے، پیٹ میں اندر، حشب، کہ فی احشاء کس کے اندر نہیں دیکھا، مرضاہ، اپنے جو مریض تھے اس کے مریضوں کے اندر جو ہے وہ اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس نے بہت سارے آپریشن کیے ہیں، دل کے آپریشن کیے، پوسٹ مارٹم تک اس نے کیے۔
وما الی ذالک من مظاہر واہیہ، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیا ہیں واہی قسم کے اور فضول قسم کے کیا ہیں ان کے عقیدے ہیں کہ لا تمت بادنی صلۃ، کہ جن کا تھوڑا سا بھی کیا ہے کوئی تعلق نہیں بنتا لمسلۃ وجود اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے وجود سے جن کا ذرا برابر ربط بنتا ہی نہیں ہے، وہ مادی چیز کی بحث کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وجود کو مادی نہیں مانتے بلکہ کیا مانتے ہیں؟ غیر مادی مانتے ہیں۔ واللتی تشبث بها بعضهم، اور یہ وہ چیزیں جن کے ساتھ انہوں نے تمسک کیا ہے، ان کا ذرا بھی ربط نہیں بنتا اللہ کے وجود کے ساتھ، کہ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ ان لوگوں نے تمسک کیا للاعراب، تاکہ وہ ظاہر کریں عن کفرہم الصریح، اپنے صریح کفر کو، تو ان چیزوں کا اللہ کے وجود سے کوئی لینا دینا نہیں بنتا۔ اچھا، اب شبہ کو کیا رد کرتے ہیں؟ نرد والا شبہۃ المذکورہ فی النقاط جاتی ہے، چند ایک نقاط بنائیں گے اور ہم اس کے کیا رد کریں گے۔ پہلا جو نقطہ ہے کہ یہ جو آپ نے تلازم بنایا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ دکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا شک فی عدم وجود تلازم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلازم موجود نہیں ہے، کس کے درمیان؟ بین العجز عن العثور علی شیء، کہ آپ کسی چیز کے پانے کے اوپر، عثور کسی چیز کو پا لینے کے اوپر آپ عاجز آ جائیں، وعدمہ ہی، اور وہ چیز نہ بھی ہو، ان دونوں کے اوپر کوئی لازمہ نہیں ہے۔ یعنی ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ چلیں اللہ مادی ہے یا غیر، چلیں آپ کہہ لو مادی ہے، مادی آپ ڈھونڈ نہیں سکے، پا نہیں سکے، تو جب آپ اللہ کو تلاش نہیں کر سکے، دیکھ نہیں سکے، اللہ تک پہنچ نہیں سکے، تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ہے بھی نہیں؟ کتنی کیفشائیں ہیں جس کو انسان نے ابھی تک نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ہوں گی بھی نہیں، اور فقط وہی کائنات ہے کہ جس کو ہم دیکھ چکے ہیں، باقی جس کو نہیں دیکھا وہ ہے ہی نہیں؟ یہ لازمہ کہاں پہ ہے؟ تو کسی چیز سے عاجز آ جانا کہ اس کو انسان دیکھ سکے، پا سکے، ڈھونڈ سکے، اور وہ اس چیز کا نہ ہونا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اگر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا ناسا والا کہ ہم فضا میں رہتے ہیں، خلا میں رہتے ہیں، ہمیں تو اللہ نہیں نظر آیا، جو سرجن تھا اسے اللہ نہیں نظر آیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آیا، آپ نے دیکھا نہیں، ابھی تک تلاش نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ ہو، مادی جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکے، جیسے اہل سنت والے کہتے ہیں کہ وہ عرش تک، ابھی تک سائنسدان عرش تک نہیں پہنچ سکے، عرش تک پہنچ جائیں تو وہاں پہ ان کو نظر آ جائے گا اللہ بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کہیں گے آپ ابھی تک عرش تک ہی نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو عرش تک پہنچیں گے تو پھر اللہ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا نا، ٹھیک ہے، یعنی جو مادی مانتے ہیں اللہ کو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ لہٰذا دو چیزوں کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں بنتا، کہ آپ کا عاجز ہو جانا کسی جگہ پہنچنے سے اور اس چیز کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں بنتی۔ اننا لم نجد الشیء، یعنی صورتحال کیا بن رہی ہے کہ ان لم نجد الشیء، کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں پاتے، الذی نبحث عنہ، جس کے بارے میں ہم تحقیق کر رہے تھے، فہذا لا یعنی انہ معدوم، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پس وہ ہے ہی نہیں، انہ معدوم من الوجود، کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے بل ہوا مستتر عن فحسب، ہم کیا کہیں گے کہ وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہمیں ملی نہیں ہے۔ وَهُنَاكَ حِكَایَةٌ حَوْلَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، اور یہاں پہ اس شبہ کے متعلق ایک قدیم حکایت ہے، وہی اور وہ حکایت کیا ہے کہ ان معلما ملحدا، کہ ایک ملحد معلم تھا، استاد تھا، اخبر تلامذته، کہ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ خبر دی کہ بعدم وجود اللہ تعالیٰ، کہ اللہ جی موجود نہیں ہے، واستدل علی ذالک، اور استدلال اس نے کیا کیا کہ بانہ لم یرہ، کہ کیونکہ اس نے اسے نہیں دیکھا، لہذا جس کو نہیں دیکھا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ وفجأة سألہ احد تلاميذ الاذکیاء، اور اچانک ہی اس کے تلاميذ اذکیاء یعنی ذہین ترین شاگردوں میں سے ایک نے اس سے سوال کیا، کیا سوال تھا کہ حال عندک عقل یا استاذ، اے استاذ کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ فاجاب فوراً نام، اس نے کہا بالکل میرے پاس عقل ہے۔ ثم طرح هذا التلميذ السؤال الآتي على زملائه، پھر اس تلمیذ نے کیا کیا، استاد کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے جو شاگرد تھے ان کی طرف کیا یہ سوال رکھا، سوال کیا رکھا کہ حل تشاہدون عقل معلمنا، کہ کیا آپ سارے لوگ ہمارے معلم کی عقل کو دیکھ رہے ہیں؟ اجابو، تو انہوں نے جواب دیا کہ کلا، ہم عقل نہیں دیکھ پا رہے اس کی۔ فبادر التلمیذ الی تکرار کلام معلم قائلا، تو فوراً تلمیذ نے کیا کیا، اپنے معلم کے کلام کا تکرار کیا، دہرایا جو اس نے استاد نے کہا تھا، اور کیا وہ کہا کہ کل شیء لا نشاہد فہو غیر موجود، اس نے کہا کہ استاد کا یہ کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے وہ نہیں ہوتی۔ وبما اننا لم نشاہد عقل معلمنا، اور چونکہ ہم نے اپنے معلم کی عقل کو نہیں دیکھا، نقول انہ لا عقل له، تو پس ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کی عقل ہی نہیں ہے، لہذا چھٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
رغم ان الاستدلال فی هذه الحکایہ بسیط، باوجود اس کے کہ یہ جو اس کہانی اور اس واقعے میں جو استدلال ہے بڑا سادہ سا ہے، بسیط ہے، لیکن واضح غایت الوضوح فی اثبات المطلوب، لیکن ہمارے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے بڑا ہی واضح ہے۔ حیث یراد منہا، کیونکہ اس حکایت سے کیا مراد ہے کہ بطلان فرضیت ہے، کہ اس فرض کو باطل کرنا مقصود ہے۔ کون سا فرضیہ؟ کہ انعدام کل ما لا ندرکہ بحواسنا الخمسہ، قانون کیا بنایا کہ ہر وہ چیز معدوم ہوگی ما لا ندرکہ بحواسنا الخمسہ، کہ جس سے ہم حواس خمسہ سے درک نہیں کریں گے، جس سے ہم حواس خمسہ سے نہیں درک کر سکتے وہ معدوم ہے۔ یہ فرضیہ باطل ہونے کے اوپر یہ جو حکایت ہے یہ بہترین کیا استدلال ہے۔ فلیس من الصواب بتاتا، پس یہ درست نہیں ہے، یقینی طور پہ درست نہیں ہے کہ الحکم علی شیء بالعدم، کہ آپ کسی چیز کے اوپر حکم لگائیں نہ ہونے کا، یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ لمجرد عجزنا عن ادراکی بمدرکاتنا الحسیہ، کیونکہ ہم عاجز ہو گئے ہیں کہ ہم حسی طور پہ اسے درک کر سکیں۔ وکما یقول الفلاسفہ، جیسے کہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں، ایک قانون دیتے ہیں آپ کو کہ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، کسی چیز کا نہ پایا جانا دلیل نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ اذ لیس ہناک ارتباط، کیونکہ یہاں پہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ بین مشاہدت شیء و بین وجود حقیقتاً، کہ ایک چیز کا آپ مشاہدہ کریں اور وہ چیز کیا موجود بھی ہو۔ بے عبارت اخری لیس ہناک علاقۃ علیہ بین الامرین، یعنی بے عبارت دیگر ہم دیکھیں کہ اس کے درمیان علت اور معلول والا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ دیکھنا علت بنتا ہو ایک چیز کے وجود کی اور نہ دیکھنا علت بنتا ہو اس چیز کے معدوم ہونے کی۔ فعدم ادراک شیء بالحواس، پس کسی چیز کو حواس کی ذریعے سے ترک نہ کر درک نہ کرنا، تارتن یتضامن مع عدم وجود، کبھی یہ جمع ہو جاتا ہے اس کے عدم وجود کے ساتھ کہ وہ چیز موجود نہیں تھی تبھی تو ہم نہیں دیکھ پائے۔ وہ اخرى مع وجودی، اور کبھی درک نہ کر سکنا یہ جمع ہو جاتا ہے اس کے وجود کے ساتھ بھی، موجود تھی لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پائے۔ فمثلا، مثال کے طور پہ، لو اضاع شخص مفتاح داری فی داخلہ، کہ اگر ایک بندہ چابی گم کر دیتا ہے کہاں پہ؟ فی داخلہ، گھر کے اندر، وبحث عنہ طویلا، اور گھر کے اندر اس نے چابی کو کیا بہت زیادہ ڈھونڈا، ولم یجدہ، لیکن چابی اسے نہیں ملی۔ ففی هذه الحالہ، تو اس حالت میں لا یمکن لاحد مطلقا، تو کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ حکم لگائے کہ ان المفتاح لیس فی الدار، کہ یہ چابی گھر میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا دے؟ بسبب عدم الوصول علیہ، کیونکہ اسے ملی نہیں ہے، لہٰذا چونکہ ملی نہیں ہے لہٰذا ہوگی نہیں۔ تو یہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی گھر کے اندر ہی چابی گم ہوئی ہے نا، کہاں پہ جا سکتی ہے؟ آپ یہ نہ کہیں کہ چابی ہے نہیں، آپ یہ کیا کہیں کہ مجھے ملی نہیں ہے۔ تو وہ چابی گھر کے اندر گم ہوئی تو لائٹ نہیں تھی تو وہ آ کے باہر روڈ پہ ڈھونڈ رہا تھا نا، میں کیا یہاں پہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں وہاں پہ اندھیرا ہے نظر نہیں آتی، تو روڈ پہ کیا روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہم کیا کہیں گے کہ ڈھونڈنا جہاں بھی ڈھونڈے، لائٹ والی جگہ پہ ڈھونڈے یا اندھیرے والی جگہ پہ ڈھونڈے، اگر اسے نہیں ملتی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں۔ وَقَضَا هُوَ الْحَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے وجود کے اوپر استدلال کر رہے ہیں اور اللہ کے وجود کو مادی مان کے استدلال کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ مادی وجود آپ کو مل نہیں پایا تو کیا یہ دلیل ہے کہ وہ ہے بھی نہیں؟ فالمادیون، جو مادی، الذین یدعون، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم لا یشاہدونہ، کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، ولا یدرکونہ بحواسہم المادیہ، اور مادی حواس کے ذریعے سے اللہ کو درک نہیں کر پا رہے، لا یمکنہم، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انکار وجود من الاساس، کہ وہ اس کے وجود کے انکار کر دیں۔ حتی وان زعموا، حتیٰ کہ اگرچہ وہ یہ زعم کریں کہ انہم لا یدرکون فی ضمائرہم، کہ وہ اپنے ضمیر میں کیا اسے نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، ان کا ضمیر کیا گواہی نہیں دے رہا، لیکن فعدم ادراکی بالحواس الخمسہ، لیکن حواس خمسہ سے درک نہ کر سکنا، لیس برہان، یہ کوئی برہان نہیں بن جاتی، کوئی دلیل نہیں بن جاتی کہ عدم وجود ہے، کہ وہ موجود ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اذ لیس ہناک ای ارتباط منطقی بین الامرین، مشاہدہ کرنا، ڈھونڈ لینا اور اس چیز کا ہونا، اس کے درمیان کوئی عقلی طور پہ رابط ہی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔